الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، لوگوں کے پاس دولت آ جانے کے بعد وہ اپنا آپا بھی بھول جاتے ہیں، جو کہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دولت سے اگر نوازتا ہے تو اس میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا بھی حصہ جوڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج جو ہم سچی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں یقین ہے کہ آپ عبرت اور سبق حاصل کریں گے کہ انسان کبھی کبھار جان بوجھ کر یا انجانے میں ایسی غلطی یا گناہ کر جاتا ہے جس کی سزا اسے پوری زندگی بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے کہ جس پر رزق کی بے حرمتی یعنی کہ دولت کی بے حرمتی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ جس نے بھی دیکھا تو کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ عورت کون تھی، اس پر کیسا عذاب نازل ہوا، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ آج کی اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ عرب ممالک یعنی عرب دیشوں میں تیل کی وجہ سے ہر شخص عرب پتی بنا ہوا ہے۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ عربی لوگ خود بھی عیاش پرست ہیں اور ان کی عورتیں بھی عیاش پرستی کی وجہ سے بہت شہرت رکھتی ہیں۔ غریبی کیا چیز ہے عربی لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ بھی کروڑ پتی عربی بیوی کا ہے جو دولت کے نشے میں یہ بات بھول چکی تھی کہ ایک بھوکے آدمی کی حالت کیا ہوگی اور بھوکے آدمی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ یہ بھول چکی تھی۔ وہ عربی عورت اپنی سہانی زندگی، جس کو لگژری لائف کہتے ہیں، وہ ایسی ہی زندگی گزار رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن کیا ہوا دوستو کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ کر آئی تو تھکی ہاری ہوئی، بھوک سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں جاتے ہی نوکروں سے کہا کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ عربی عورت اپنے نوکر سے کہتی ہے، دیکھو دروازے پر کون ہے۔ دروازے پر دیکھا گیا تو ایک فقیر کھڑا تھا، نڈھال طبیعت تھی، ہونٹ پیاس سے نظر آ رہے تھے۔ وہ فقیر اس نوکر سے کہتا ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے بعد نوکر نے اپنے مالک کو بتایا کہ دروازے پر ایک فقیر ہے جو کھانا مانگ رہا ہے۔ تو اس عربی عورت نے انتہائی غرور سے کہا کہ اسے کہو یہاں سے چلا جائے، ابھی تو میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ فقیر جو بہت بھوکا تھا، نڈھال طبیعت تھی، وہ بار بار یہی گزارش کرتا رہا کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں، خدا کے واسطے مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس عربی عورت کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنے فریج سے کھانا نکالتی ہے اور باہر دروازے پر جا کر اس کے لیے کھانا پھینک دیتی ہے۔ کھانا اس انداز سے پھینکتی ہے کہ اس فقیر کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا اور وہ سارا کھانا زمین پر گر جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اور وہ عربی عورت کھانا پھینک کر دروازہ زور سے بند کرتی ہے اور واپس اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ وہ فقیر جو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ کھانا اس طرح سے زمین پر پڑا ہوا ہے، یعنی اس نے پھینک کر ضائع کر دیا، تو وہ فقیر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور انہی لمحوں میں کچھ بڑبڑا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ عربی عورت کھانے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد اسے لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ وہ دوائیاں لیتی ہے لیکن درد کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس نے اپنا علاج کیا لیکن تکلیف ایسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پیٹ کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ عجیب بات یہ تھی دوستو کہ اس کے پیٹ کا سائز بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس بات کو لے کر وہ بہت پریشان تھی۔
ایک تو تکلیف سے بور، دوسرا اس کا پیٹ پھول کیوں رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آخر کچھ دنوں کے بعد وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی. اس ڈاکٹر نے اس عربی عورت کا چیک اپ کیا. اس کے الٹرا ساؤنڈ میں ایسا کچھ نظر آیا تو ڈاکٹر بہت حیران ہوئے اور اس عربی عورت کو بتایا کہ اس کے پیٹ میں ایک بہت بڑی گانٹھ ہے، اسے آپریشن کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے. آخر کار فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کیا جائے اور آپریشن کر کے وہ گانٹھ نکالی جائے. سب لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ بہت بڑے سائز کی گانٹھ ہے اور ایسا بھی ممکن تھا کہ چند دنوں میں اس عربی عورت کی جان بھی جا سکتی تھی. سب لوگ اس بات پر حیران تھے کہ اتنی جلدی یہ گانٹھ کس طرح بڑھ سکتی ہے. لیکن عربی عورت دل ہی دل میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. وہ اپنی غلطیوں کو یاد کرنے لگی اور اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا اور اس نے کھانے کی درخواست کی تھی. اس نے کھانا مانگا تھا تو اس نے تکبر اور غرور میں آ کر کھانا ایسے پھینکا تھا کہ وہ فقیر نہ تو اس کھانے کو کھا سکتا تھا بلکہ وہ ضائع ہو گیا. اور اسی رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اگر آپ رزق کی بے حرمتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے مرض میں مبتلا کر دے گا. پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے حرمتی جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبرتناک سزا دیتا ہے اور ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے لے آتا ہے کہ ہم جس سے عبرت حاصل کر سکیں. پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملنا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی فقیر کھانا مانگنے آئے اور ہم اس کے ساتھ ایسا کریں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بھی یہی سزا ملے، بلکہ اللہ پاک اپنے حساب سے کام لیتا ہے. پیارے دوستو، آپ ایسی غلطی کرنے سے بچیں اور آپ کے در پر کوئی فقیر یا غریب کھانا مانگنے آ جائے اور اگر آپ کے پاس کھانا ہے تو اس کو ضرور کھانا دیں، نہ کہ اسے ذلت و رسوا کر کے اپنے گھر سے بھگا دیں. پیارے دوستو، اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو 70 گنا بڑھا کر واپس دیتا ہے. پیارے دوستو، مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یا غریبوں پر خرچ کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے سے آپ کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ اور بڑھ جاتا ہے. تو دوستو، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کے در پر کوئی مانگنے آئے تو اسے رسوا نہ کریں. پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.